السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10 کی مطالعہ پاکستان کو پڑھیں گے۔ اس کے لانگ کویسچن کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج لانگ کویسچن نمبر 2 اس کو پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ لیں۔ پاکستان کا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس کے ساتھ اس کے کس طرح کے تعلقات ہیں اس کو بیان کرنا ہے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پاک بھارت تعلقات۔ تو یہ بھی چیپٹر نمبر 6 ہے، اور چیپٹر نمبر 6 کا کویسچن نمبر 2 لانگ ہے، پاک بھارت تعلقات۔ چیپٹر نمبر یہ دیکھ لیجئے، باب نمبر 6 ہے، پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ اب یہ سوال ہم پڑھتے ہیں، پاک بھارت تعلقات۔ سوال نمبر 3 ہے، پاکستان بھارت کے تعلقات کا ایک جائزہ پیش کریں۔ اب ہم اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ پاک بھارت تعلقات۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے، یعنی کہ جہاں سے پاکستان کے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے بھارت، وہاں پہ بھارت واقع ہے۔ یہ ایک جمہوری اور سیکولر ریاست ہے۔ یہاں پر کئی اقوام بستی ہیں۔ یہ برصغیر کے وسیع ترین حصے پر مشتمل ہے۔ اس کا کل رقبہ یہ سارا اس کا رقبہ ہے۔ یہ 3,05,596 مربع کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، 3 کروڑ۔ اور پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں پڑھا دیا تھا۔ اور آبادی تقریباً 1.5 ارب سے زائد ہو چکی ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ۔ پاکستان کے قیام سے لے کر موجودہ دور تک دونوں ممالک میں چپ قلش اور کشمکش کا سلسلہ موجود ہے، جس کے نتیجے میں 1971، 1965 اور 1948 میں 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے باعث آج دونوں ریاستوں کے درمیان کسی بھی بڑے تصادم کا خطرہ ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 60 سال سے زائد عرصے پر محیط تعلقات کو مندرجہ ذیل نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ جو پاکستان ہے یہ ہندوؤں کی خواہش کے مخالف بنا تھا۔ ہندو کبھی نہیں چاہتے تھے پاکستان ایک مسلم ریاست بنے جہاں پر فقط مسلمانوں کی حکومت ہو، اور اس ملک کے اندر اگر مسلمانوں کے علاوہ اگر اور بھی کوئی رہتے ہیں لیکن ان کے حقوق جو ہے وہ ان کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلا تنازع جو ہمارا جو ازل سے چلا آ رہا ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر بڑا تنازع۔ اس کو تنازعہ نہیں پڑھتے، یہ لفظ ہے تنازع۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں و کشمیر تنازع کی وجہ سے کشیدگی موجود ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہی سے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارت سے ہمیشہ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔
اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مسئلہ کشمیر ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اختیار کیا ہے، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کبھی بھی سنجیدہ نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے پر قابو پا لیا جائے اور دونوں ممالک کے اندر جو کشیدگیاں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں ان کشیدگیوں کو امن اور سکون کی طرف لایا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے اندر کچھ ہندو جو کہ انتہا پسند ہیں اور انتہائی مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلق استوار کرے، اور کچھ پارٹیاں جو ہے ان کو ووٹ بھی اسی بنیاد کے اوپر ہی ملتا ہے کہ پاکستان دشمنی، اور جتنا وہ پاکستان دشمنی میں مضبوط ہوں گے اتنا زیادہ ان کو حکومتی جو فائدہ ملے گا۔ تو پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ایک ہاتھ آگے کیا گیا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ آ جاتا ہے جس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سندھ طاس معاہدہ۔ 1960 میں پاک بھارت سندھ طاس معاہدہ بین الاقوامی اداروں کی معرفت طے پایا، کیونکہ بھارت نے بین الاقوامی اصولوں کے خلاف پاکستان میں بہنے والے دریاؤں کا پانی روک کر پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ عالمی بینک اور دوسرے ممالک کی مدد سے سندھ طاس منصوبہ مکمل ہوا، لیکن بھارت اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کرتا رہا۔ اس منصوبے کے لیے اس نے رقم کی ادائیگی سے بھی انکار کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کی حکومتوں نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو یہ سندھ طاس کا جو بڑا ایک گمبھیر معاملہ تھا اور ہندوستان نے اس پر جو ہے وہ پانی پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور چونکہ سارا پانی وہ انڈیا سے ہو کر ہی پاکستان کی طرف آتا ہے، اور ہمیں جو پانی ملتا ہے دریاؤں اور نہروں کے ذریعے وہ صرف بچھا کھچا پانی ہوتا ہے جو پہاڑوں سے برف جو پگھلتی ہے تو وہ پھر جو پانی بہہ جاتا ہے صرف وہی پانی ہمارے تک آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پانی ہوتا ہے وافر مقدار میں وہ ہندوستان نے روک لیا ہوا ہے، اور ابھی بھی بہت سے ڈیم بنا کر وہ سارے ڈیموں کا جو رخ پانی کا جو رخ ہوتا ہے ڈیموں کی طرف کر دیتا ہے۔ آگے ہے سارک رکنیت۔ پاکستان دنیا میں امن و سلامتی کی بین الاقوامی تنظیموں کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ علاقائی سطح پر قائم ہونے والی تنظیموں کا بھی رکن ہے۔ پاکستان اور بھارت نے 1985 میں جنوبی ایشیا کے ممالک کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے مطابق تعاون بڑھانے کی کوشش کی، لیکن ان ممالک کے درمیان اچھے تعلقات قائم نہ ہو سکے۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر صدر پاکستان اور بھارت وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے۔ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ سارک کانفرنس میں کیے گئے معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے ایٹمی مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہیں، یعنی فل کوشش کی گئی کہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو معاملات جو ہے وہ حل کی طرف جائیں، لیکن وہاں پر بیٹھ کر میٹنگ کے دوران تو معاملات تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حل ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن جو ہی واپس وہ اپنے ملک میں جاتے ہیں تو وہ ساری کی ساری باتیں بھول کر اور نئے نفرتوں کو جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے تعلقات میں بہتری۔
محترمہ، یہاں پر ایک تھوڑی سی غلطی ہے بک کی طرف سے، یہاں پر ہے محترمہ۔ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں 3 مرتبہ دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کی ملاقات ہوئی۔ جولائی 1989 میں راجیو گاندھی سرکاری دورے پر اسلام آباد آئے۔ 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات مجموعی طور پر خوشگوار رہے۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت شروع ہوئی اور لوگوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہوا۔ بھارت مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا۔ جو اقوام متحدہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ جو کشمیر ہے اس کو ان کے لوگوں پر اس کے معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ آنا چاہتا ہے، اور الیکشن کے ذریعے اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہاں کے لوگ یا تو ہندوستان کا ساتھ چاہتے ہیں یا وہ ساتھ چاہتے ہیں پاکستان کا، یا وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ تھا، لیکن ہندوستان چونکہ اس کو معلوم ہے اور تھا بھی کہ کبھی بھی یہ جو کشمیری لوگ ہیں یہ ساتھ نہیں دیں گے ہندوستان کا، یا تو وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہیں گے اور یا وہ خود مختار ریاست جو ہے وہ قائم کریں گے۔ اور پھر بھارت مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا، اور اس لیے یہ تعلقات مزید بہتر نہ ہو سکے، کیونکہ پاکستان تو ہر دم ہر لمحہ اسی بات کا خواہ ہے کہ جو کشمیر کے ساتھ ظلم جو ہو رہا ہے وہ یہ رک جائے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں اور وہاں کی جو عوام ہے ان کو آزادی ملے اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ اب ایک 50-60 سال ہو گیا، 70 سال کے قریب یہ دورانیہ ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہر موقع پر اور ہر لمحے یہ آواز اٹھاتا ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے وہ ہر طرح سے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن جو بھارت ہے وہ کسی طور پر بھی تیار نہیں کہ کشمیر پر جو وہ قبضہ کیے ہوئے ہے اس کو ترک کر دے۔ پاکستان اس منصفانہ موقع پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ پتہ چل جب اگر کہہ رہا ہے کیونکہ وہاں پر جو اکثریت ان مسلمانوں کی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہندوستان کا ساتھ، وہ تو یا تو پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہوگا اور یا وہ ایک آزاد ریاست چاہیں گے۔ نیکسٹ ہے معاہدات اور لاہور اور بھارت۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی 1998 میں نواز شریف دور حکومت میں لاہور آئے اور دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ لاہور طے پایا۔ اس معاہدے کی رضامندی ظاہر کی گئی کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور باہمی مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ یعنی یہ بندہ جو وزیر اٹل بہاری واجپئی تھا اس کے دور حکومت میں تو کچھ معاملات بہتر ہوئے، لیکن جب سے یہ مودی سرکار آئی ہوئی ہے اور یہ بغیرت انسان آیا ہوا ہے، اس نے تو بالکل پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات کو مزید یعنی کہ زیادہ سے زیادہ خراب کر دیا ہے، اور اب تو کوئی راہ جو ہے وہ نہیں رہی کہ جس کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں اور ان کے درمیان جو جنگیں جو ہو چکی ہوئے ہیں اس کو ماضی سمجھ کے بلا دیا جائے۔ آگے ہے آگرہ کانفرنس۔ واجپئی حکومت نے 2001 کے شروع میں پرویز مشرف کو مذاکرات کی دعوت دی۔ پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان 14 تا 17 جولائی 2001 میں پہلی کانفرنس آگرہ میں ہوئی۔ یہ 3 روزہ مذاکرات مشترکہ اعلامیہ کے بغیر ہی ختم ہوئے، یعنی کہ کوئی فیصلہ اس کانفرنس میں نہ ہو سکا۔
اسلام آباد کانفرنس۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھی، چنانچہ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور ان دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں معاہدے ہوئے اور مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ آگے ہے پاکستانی سربراہان کے دورے۔ سربراہان پاکستان نے بھارت کے کئی خیر سگالی دورے کیے۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے اپریل 2005 میں بھارت کا دورہ کیا۔ اسی طرح پاکستانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے مارچ 2011 میں بھارت کا دورہ کیا۔ حال ہی میں صدر آصف علی زرداری نے اپریل 2012 میں بھارت کا دورہ کیا۔ تو ابھی اس لفظ کو یہ کٹ کر دیں کیونکہ حال ہی تو نہیں ہے، تو ابھی اس بات کو گزرے ہوئے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں۔ اب آخری پوائنٹ ہے دونوں ممالک کے وفود کے تبادلے۔ وفد کی جمع وفود ہے، قافلہ۔ دونوں ممالک نے فضا کو سازگار بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں قیدیوں کے تبادلے، ثقافتی اور ادبی وفود کے تبادلے، سیاستدانوں کے دورے، دانشوروں کے دورے، تاجروں کے دورے، عوام کے درمیان روابط کے ساتھ بس سروس کا اجرا جیسے اقدامات پاکستان اور بھارت کے درمیان مستقبل میں اچھے دور کا آغاز ہیں۔ یعنی پاکستان کی طرف سے بہت سے لوگ جو ہے وہ بھارت گئے، بھارت کی طرف سے بھی پاکستان آئے اور پذیرائی ملی، لیکن کچھ ہندو انتہا پسند، شرف پسند اور خاص طور پہ مودی سرکار کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کے جو پیروکار ہیں اور ان کے جو گماشتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں پاکستان کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے۔ اور چونکہ وہ جب برصغیر کا دور تھا تب بھی یہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اس وقت وہ چاہتے تھے کہ ہماری حکومت آئے اور ہم مسلمانوں پر ظلم کریں، اور اللہ کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا، ملک پاکستان جیسی ایک عظیم دولت سے نوازا، اور ان کے سارے عزائم جو تھے وہ خاک آلودہ ہو گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حسی اور ظلم کی زندگی سے بچا لیا۔ تو یہ بیٹا یہاں تک ہمارا یہ کویشچن پاک بھارت تعلقات۔ نیکسٹ کویشچن ہے چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جس نے ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا، وضاحت کرے۔ یہ پاکستان کے ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات، اور سب سے پہلا پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات کا ارتقائی جائزہ پیش کیا کہ جب سے اس کے ابتدا ہوئی تب سے جو آپ کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات کا پس منظر۔ پاکستان اور چین ہمسایہ ملک ہے جن کی مشترکہ حد تقریباً 600 کلومیٹر پر مشتمل ہے، یعنی جو بارڈر ہے 600 کلومیٹر تک پاکستان کا اور چائنا کا جو بارڈر ملتا ہے۔ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات شاندار روایات اور قریبی دوستی پر مبنی ہے۔ اکتوبر 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے چند ماہ بعد پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا اور بعد ازاں سفارتی تعلقات قائم کیے۔ علامہ اقبال نے چین کے بارے میں کہا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔
یہ علامہ اقبال نے چین کے بارے میں کہا تھا۔ چونکہ یہ ہمارے پاکستان کے آزاد ہونے کے 2 سال بعد یہ جو چین ہے یہ بنا تھا اور اس کو آزادی ملی تھی۔ آگے ہے دو طرفہ تعلقات۔ ہم سے 2 سال بعد یہ آزاد ہوا ہے، لیکن آج دنیا کی وہ ایک بہترین طاقت بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کی معیشت کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمانداری ہے اور دھوکہ دہی نہیں ہے، اور ملک کے ساتھ سب سے جو اہم بات ہے، یہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے کہ جس سے ملک کو فائدہ ہو۔ اور اس کے جو اگر برعکس ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی عوام، جو کہ جنہوں نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ۔ 1955 میں بنڈونگ کانفرنس انڈونیشیا میں پاکستانی اور چینی وزرائے اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ ذیل میں لیا گیا۔ نمبر 1، سرحدوں کا تعین۔ 1961 میں دونوں ممالک کے درمیان حد بندی کی کوشش کا آغاز ہوا، 1963 میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ یعنی کہ سرحدیں جو تھی پاکستان کی اور چائنا کی، پہلے چونکہ اس وقت تو کوئی لائنیں نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی اتنا اہتمام نہیں تھا کون سا حصہ پاکستان کا ہے کون سا حصہ چائنا کا ہے، تو لہٰذا اس وقت پھر ایک پورے طریقے سے اس پر ورک آؤٹ کیا گیا اور سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی رکنیت۔ چین میں انقلاب آیا تو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے مخالفانہ طرز عمل اختیار کیا۔ پاکستان نے حقیقت پسندی اور حق پسندی کا ثبوت دیا اور چین کو تسلیم کیا۔ اقوام متحدہ میں اس رکنیت کی ہمیشہ حمایت کی اور اسے اسلامی کونسل کا مستقل رکن تسلیم کروایا مستقبل نہیں، یہاں پر مستقل ہو ہے۔ نمبر 3 ہے بھارت چین تنازع۔ 8 ستمبر 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان نیفا اور لداخ میں تصادم ہوا تو پاکستان نے اپنے دوست ملک چین کی بھرپور سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کی۔ چین نے بھارت کو بری طرح پسپا کر دیا اور اس کے بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں 21 نومبر 1962 کو چین نے جنگ بندی کر دی۔ اور اب آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ جو لداخ کا جو علاقہ ہے یہ دوبارہ پھر جو ہے چائنا نے اس پر کنٹرول کر لیا ہے، چونکہ وہ چائنا کا یہ جو موقف تھا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، تو لہٰذا وہاں پر بھارت کی فوج تھی تو چائنا نے دوبارہ پھر اس پر حملہ کر کے اور پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ پاک بھارت جنگ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلہ پر 1965 اور 1971 کی 2 جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ممالک چین نے اخلاقی، سیاسی، سفارتی، مالی، دفاعی شعبوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت اور مدد کی۔ یکساں ایٹمی پالیسی۔ بھارت نے 1974 میں ایٹمی دھماکہ کر کے جنوبی ایشیا میں منی سپر پاور بننے کی کوشش کی۔ اس کے جواب میں پاکستان اور چین نے یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کی، جس کے مطابق دونوں ممالک نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی قوت سے پاک علاقہ قرار دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ یعنی ایٹمی جو قوت ہے وہ جو انسان جب کوئی ملک بنتا ہے تو پھر وہ بدماشی پہ اترا دیتا ہے، تو ایشیا کو اس بدماشی سے بچانے کے لیے پاکستان اور چائنا نے مکمل سر توڑ کوشش کی۔ چین اور پاکستان کے درمیان 1986 میں ایٹمی سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ چین نے پاکستان کے کئی شعبوں میں فنی اور مالی تعاون کا
وعدہ کیا۔ نیکسٹ ہے شاہراہ ریشم قراقرم ہائی وے، جس ہم کو کہتے ہیں۔ چین ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے۔ ہماری 900 کلومیٹر لمبی شاہراہ ریشم قراقرم ہائی وے تعمیر کی گئی۔ 900 کلومیٹر، اس میں سے تقریباً کافی زیادہ تر حصہ جو پاکستان کے اندر ہے اور تھوڑا حصہ چائنا کے اندر بھی ہے۔ 1969 میں چین اور پاکستان کے درمیان شاہراہ قراقرم مکمل ہوئی۔ دونوں دوست ممالک کے درمیان رابطے اور زیادہ قریبی ہو گئے اور وفود کے تبادلوں میں زیادہ تیزی آئی۔ چین کے ساتھ ہمارے بہترین مثالی تعلقات قائم ہیں۔ دفاعی تعاون۔ چین اور پاکستان کے درمیان دفاعی شعبوں میں کئی معاہدوں پر دستخط کیا۔ یہاں پر دستخط ہوئے جن میں کامرا کمپلیکس پاکستان و آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر، خیبر پختونخوا میں ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے چین نے پاکستان کو 273 ملین روپے فراہم کیے۔ لیکن یہ دفاعی شعبوں جو اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے کچھ کمپنیاں چاہیے تھیں اور کچھ کمپلیکس چاہیے تھے، تو چائنا نے پاکستان کی مالی مدد کی تاکہ وہ اس شعبے میں خود کو آگے لے سکے۔ وزیر اعظم کے دورے۔ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ چین کے وزیر اعظم نے 1987 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ اسی طرح چین کے وزیر اعظم نے 2001 میں پاکستان کا دورہ کیا اور جواب میں پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی 2001-2002 میں چین کا دورہ کیا۔ ان باہمی دوروں سے چین اور پاکستان کے درمیان گہرے قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ کسی ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ جب حکومتی حوالے سے جب وہ دورے کرتے ہیں اور کسی ملک سے خود جا کے خود ملاقات کر کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر اس کو طے کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے ملک کے ساتھ تجارتی جو ہے وہ معاملات کیے جاتے ہیں، کیونکہ سب سے بہترین جو تعلق ہوتا ہے وہ تجارتی تعلق ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی خاص چیز ہے جو خام مال کے طور پر ہوتی ہے یا ویسے بھی تیار شدہ چیز ہے تو آپ اپنے وہ جو چیز ہے وہ دوسرے ملک کو فروخت کر سکتے ہو۔ خام مال ہے، مثال کے طور پر لوہا ہے یا اس سے متعلقہ کوئی بھی پلاسٹک ہے، کوئی بھی چیز ہے جو خام مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا تو یہ معاہدے اس پر طے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ چائنا نے پاکستان کو کافی سال پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں بجلی کے حوالے سے، آپ فقط ہمیں جو بجلی جو ہے وہ اتنے روپے ہمیں دیں اور ہم آپ کو بجلی فراہم کریں گے، اور اس کے حوالے سے معاہدے ہوں گے کہ ہر گھر سے اتنے روپے لیے جائیں گے اور اس کے بدلے میں وہ جتنی مرضی بجلی استعمال کرے۔ تو اس طرح کے جو معاہدے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور اگر ان معاہدوں کو ایمانداری کے ترازو پر تول کر کیے جائے تو ملک و قوم کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ جن کو اپنی ذاتی جو ہے وہ ذاتی فائدے ہوتے ہیں اور ذاتی بنیاد کے اوپر جب کوئی اس طرح کی کرتا ہے تو ملک و قوم کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ان کو ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ آگے ہے سر
برہانے کے حالیہ دورے، جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت کے آخری مہینوں میں چین کا دورہ کیا۔ 11 اپریل 2008 کو انہوں نے چین کے ساتھ دفاعی اور تجارتی شعبوں میں کئی معاہدوں پر دستخط کیے۔ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے پاکستانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اگست 2008 اور مئی 2011 میں چین کے دورے کیے۔ اسی طرح صدر پاکستان آصف علی زرداری نے سابق صدر، اس کو یہاں پر لکھیں گے، سابق صدر آصف علی زرداری نے اکتوبر 2008، فروری، اپریل، اگست 2009، جولائی 2010 اور ستمبر 2001 میں چین کا دورہ کیا۔ آگے پاکستان اور چین کی دوستی اور مستقبل۔ پاکستان دوستی ہمالیہ کی طرح بلند اور لازوال ہے۔ پاکستان کی معاشی دفاعی ترقی میں چین کا کردار بہت اہم ہے، یعنی کہ دفاعی شعبوں کے حوالے سے چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی ہیلپ کی ہے، چاہے وہ طیارے ہوں، چاہے وہ اسلحہ وغیرہ ہو، تو چائنا نے ہمیشہ بھرپور حمایت کی ہے۔ موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں چین کا کردار بھی واضح ہے۔ مستقبل میں بھی چین کا کردار لازوال ہوگا اور پاکستان علاقائی صورتحال کے پیش نظر چین کا انتہائی اہم دوست رہے گا۔ تو پاکستان یہی چاہتا ہے کہ اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ صحیح رکھیں۔ صرف ہندوستان کے ساتھ ہی تعلق کچھ زیادہ خراب ہے، باقی چائنا کے ساتھ بالکل تعلقات ٹھیک ہیں، ایران کے ساتھ بھی تقریباً ٹھیک ہیں، اور افغانستان کے ساتھ بھی تھوڑے بہت ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں۔ آگے ہے کوشچن نمبر 4 ہے، پاکستان کے ہمسایہ اسلامی ملک ایران کے ساتھ تعلقات بیان کریں۔ ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ تعلقات ہم نے بیان کرنا ہے، یہ لانگ کوشچن ہے۔ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلقات کا جائزہ لیں۔ پاک ایران تعلقات کا پس منظر۔ پاکستان کے مغرب میں ایران ہمارا ہمسایہ مسلم ملک ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستانی سرحد کی لمبائی تقریباً 800 کلومیٹر ہے۔ ایران کے ساتھ ہماری صدیوں پرانے تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور تجارتی رشتے استوار ہیں۔ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اب ہم پڑھیں گے پاک ایران تعلقات۔ پاکستان کو آزادی کے بعد سب سے پہلے ایران تسلیم کیا اور سفارتی تعلقات قائم کیے۔ مئی 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا، جس کے جواب میں شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ فروری 1950 میں کیا اور تجارتی روابط قائم ہوئے۔ پاک ایرانی دفاعی معاہدات۔ ایران اور پاکستان نے تجارتی ثقافتی سمجھوتے کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ دفاعی
شعبے میں بھی تعاون ہو۔ امریکہ سے دونوں ممالک کے تعلقات بہت اچھے تھے، دونوں کو سوویت یونین کی جانب سے خطرہ تھا۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جو معاہدہ بغداد کہلایا۔ امریکہ اس معاہدے کی پشت پناہی کر رہا تھا اور 1958 میں عراقی انقلاب کے بعد عراق معاہدہ سے باہر ہو گیا تو اسے سینٹو کا نام دیا۔ دفاعی سمجھوتہ پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آئے۔ تو یہ وہ ایک نقطہ تھا جس کے ذریعے پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت اچھے ہو۔ مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر پر ایران نے پاکستان کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے اندر اور باہر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کی۔ بھارتی فوج کے کشمیری مجاہدین کے خلاف مظالم کی ایران نے ہمیشہ کھل کر مخالفت کی۔ نمبر 5 ہے پاک بھارت جنگیں۔ انیس سو 65 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ میں پاکستان کی حمایت کی اور مالی و فوجی مدد فراہم کی۔ اسی طرح 1971 میں ہونے والی جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی، جس کو پاکستان ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ معاہدہ استنبول یہ ترکی کا شہر ہے۔ 21 جولائی 1964 کو پاکستان، ایران اور ترکی میں معاہدہ استنبول ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے تینوں ممالک کے درمیان تعلیمی، ثقافتی، فنی، اقتصادی شعبوں میں تعاون میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ تو آج بھی پاکستان، ایران اور ترکی یہ تین ایسے مسلم ممالک جو ملک ہیں جن کا آج بھی جو آپس میں بڑا ایک گہرا تعلق ہے، اور کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ انتہائی بہتر ہے۔ آگے اقتصادی تعاون کی تنظیم۔ 1985 میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر RCD کی تنظیم نو کی اور اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO رکھا، جو تینوں ممالک کے مابین اقتصادی، صنعتی، تجارتی، تعلیمی، ثقافتی میدانوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اس کے ممبران کی تعداد 10 ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 6 ایران کا اسلامی انقلاب۔ کیونکہ ایران کے اندر بھی انقلاب آیا تھا اور اس انقلاب سے قبل جو ایران کی جو حالت تھی وہ بڑی ہی خستہ تھی اور بے حیائی اور فحاشی وہاں پر بہت عام ہو چکی ہوئی تھی، تو لہذا اس انقلاب کے ذریعے بہت سے اصلاحات جو ہے وہ کی گئیں۔ پاکستان نے 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ایران میں اسلامی حکومت سے نہ صرف دوستانہ تعلقات قائم کیے بلکہ ہر میدان میں تعاون کو مزید وسعت دی۔ دونوں ممالک کے وفود نے دورے کر کے تجارت کو فروغ دیا۔ تو جب ایران کے اندر انقلاب برپا ہوا تو انقلاب خمینی جو تھا اس نے انقلاب جو ہے وہ لے کے آیا اور برسر اقتدار آیا، تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو فوراً تسلیم کر لیا اور اپنے تعلقات کو بہتر کر لیا۔ آگے ہے صنعتی و فنی فروغ۔
پاکستان اور ایران کے چیمبر آف کامرس کے وفود نے ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کیا اور معاشی ترقی کے لیے باہمی تعاون کی پیشکش کی۔ پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے 2000 میں ایران کا دورہ کیا اور آج کل ایران سے پاکستان تک گیس پائپ لائن منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا بیٹا پاک ایران تعلقات۔ تو یہ آپ نے مکمل سمجھ کر اس کوشچن کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جائزہ لیں۔ پاک افغانستان تعلقات۔ افغانستان پاکستان کا پڑوسی اسلامی اور ایشیائی ملک ہے، ایشیائی ملک میں واقع ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان قدیمی مذہبی، تاریخی، ثقافتی، نسلی اور جغرافیائی رشتے موجود ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں افغانستان کے، یہ بڑے ہی پرانا اور دیرینہ تعلقات۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں پاکستان کی شدید خواہش رہی ہے کہ ایران کی طرح افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خوشگوار ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود سرحد ڈیوڈ لائن کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 2252 کلومیٹر ہے۔ تعلقات کی ابتدا۔ افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا اور فروری 1948 میں تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ملکوں میں تعلقات کا آغاز خوشگوار نہیں تھا، چونکہ افغانستان کی طرف سے ایک بہت بڑی نافرمانی ہوئی تھی اور انہوں نے مسلمانوں کی جو آمد تھی ان پر ان کو خیر مقدم نہیں کیا، بلکہ جب بر صغیر پاک و ہند اکٹھا تھا تو مسلمان جو تھے جو بر صغیر میں موجود تھے، انہوں نے ہجرت کر کے افغانستان کی طرف رخ کیا، لیکن افغانیوں نے ان کا خیر مقدم نہیں کیا بلکہ ان کو اپنے ملک واپس جانے کا کہہ دیا۔ تو یہ کچھ بہت سی وجوہات یہ بھی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ سمندری تجارت۔ یہ پاک افغان سرحد 1893 میں سیکرٹری وزارت خارجہ برطانوی ہند سر ڈیوڈ نے افغان بادشاہ امیر عبد الرحمن سے مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ لکھا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کر دیا گیا۔ افغانستان نے ڈیوڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لیا جسے ڈیوڈ لائن کہا جاتا ہے۔ آگے نمبر 4 پہ ہے سمندری تجارت۔ افغانستان تمام طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے اور اس سے سمندر تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ دوسرے ممالک سے تعلقات تجارت کے قیام میں افغانستان کو دشواری پیش آ رہی ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کو راہداری کی سہولت دینے کا اعلان کیا۔ کراچی کے بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دی گئی۔ آگے ہے روس کی فوجی مداخلت۔
اپریل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب برپا ہوا اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی۔ افغانستان حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے 30 لاکھ افغان باشندے اپنا گھر چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کی طرف سے کہ اس جنگ کے ایام کے اندر پاکستان نے، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو جنگ کے دنوں کے اندر افغانستان میں نہیں آنا دیا، اور پاکستان کا دل دیکھیے، مسلمانوں کا دل دیکھیے کہ جب ان پر حملہ ہوا روس کی طرف سے اور 30 لاکھ پٹھانوں نے، افغانیوں نے ہجرت کی پاکستان میں، اور پاکستان نے ان کو جگہ دی۔ آگے ہے روسی افواج کی واپسی۔ افغان عوام نے روسی فوجوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا آغاز کیا، تو پاکستان نے بھی ان کی حمایت کی۔ صرف ایک حمایت ہی نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ دوسری طرف اس مسئلہ کا سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے بین الاقوامی رابطوں کا آغاز بھی ہو گیا۔ 1988 میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی روس، پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان معاہدہ جنیوا ہوا، جس کی روح سے روس 1989 میں فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں، تو یہ معاہدہ ہوا تھا۔ آگے ہے طالبان حکومت۔ اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت ہو گئی، جس کو حکومت نے فوری طور پر تسلیم کر لیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجاہدین کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک نئے سیاسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مجاہدین کے ایک گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلام حکومت قائم کر دی۔ پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا۔ افغانستان پر امریکی حملہ۔ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں نئی حکومت قائم ہو گئی۔ حکومت پاکستان میں بھی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اس وقت امریکہ نے یہ الزام لگایا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں افغانستان کا جو شخص ہے اسامہ بن لادن یہ ملوث ہے، تو اس آڑ میں آ کر اس نے حملہ کر دیا افغانستان پر، اور پاکستان نے ظلم کیا کیا کہ ان کو اڈے دیے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے اس اڈوں میں آ کر، چونکہ وہاں پر ان کو دریائی نہیں ہے، کیونکہ کسی ملک سے ہوئے بغیر تو وہ افغانستان پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں، تو لہذا پاکستان نے راہداری دی اور وہاں سے ہوتے ہوئے انہوں نے افغانیوں پر جو طالبان تھے ان پر حملہ کیا۔ اور اب الحمدللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تعلقات بہتر ہونے والے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ جو افغانستان کے مسئلے کا جو حل ہے یہ ٹیبل ٹاک سے ہوگا، نہ کہ لڑائی سے ہوگا، کہ عرصہ دراز ہو گیا ہے تو اس مسئلے پر کوئی بھی اس کا حل نہیں نکلا۔ 10 لاکھ کے قریب افغانی مر چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور بے شمار جو امریکی فوجی ہیں وہ جہنم رسید ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو جو عمران خان ہے وہ بھی ہمیشہ اسی بات کا اعلان کرتا تھا کہ تعلقات قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹیبل ٹاک ضروری ہے، اور آج الحمدللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ نے بھی یہ بات مانی، اور طالبان کی بات مانتے ہوئے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ ہم بھی اپنی افواج کو امریکہ سے نکالیں گے۔
تو یہ بیٹا یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ آگے کوشچن ہے اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں پاکستان کا کردار بیان کریں۔ تو ہمارا جو کوشچن ہے کہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں پاکستان کا کردار بیان کریں۔ پاکستان کی اسلامی کانفرنس کی تنظیم پر کوئی ممالک کے سعودی عرب سے تعلقات پر تفصیل نوٹ لکھیں یا ممالک کے ساتھ کریں، تو کوئی بھی اسے آپ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا ہے سعودی عرب۔ پاکستان اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا اہم رکن ہے۔ اتحاد عالم اسلامی اور مسلمانوں کے درمیان تعاون کے سلسلے میں پاکستان کا مثبت کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کا خواہاں رہا ہے۔ اگست 1969 میں جب یہودیوں نے مسجد اقصی کو آگ لگائی تو دنیا بھر کے مسلمان بے چین ہو گئے اور اسلامی ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ آتش گدی کے واقعہ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور و خوض کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب اور مراکش کے وزرائے خارجہ سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے کانفرنس منعقد کرنے کے لیے 7 اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی۔ پاکستان بھی اس میں رکنیت کی حیثیت شامل تھا۔ اس کمیٹی نے کوشش کر کے 22 ستمبر 1929 کو مراکش کے شہر رباط میں کانفرنس منعقد کروائی۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی جس کی تمام اسلامی ملکوں نے حمایت کی اور اس طرح اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس کا سربراہ سیکرٹری جنرل کہلاتا ہے۔ پہلے تو سارک ممالک کے ساتھ ہے، یہ کس طرح یہ قائم ہوا۔ اب ہم سعودی عرب کے ساتھ پہلے پڑھتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات اور ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے اصول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آگے ہے قیام پاکستان سعودی عرب۔ قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نہ صرف تحریک پاکستان کی حمایت کی بلکہ پاکستان کے قیام کے فوری بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ 1951 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلا معاہدہ ہوا جس سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اگر پاکستانی عوام کی روحانی وابستگی۔ پاکستان کے عوام سعودی عرب سے روحانی وابستگی رکھتے ہیں۔ مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے مقدس شہر سعودی عرب میں واقع ہیں۔ تمام مسلمان اس سرزمین سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ پاکستانی حکمران اور لاکھوں مسلمان عقیدت مند ہر سال سعودی عرب جاتے ہیں اور اس طرح دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور عالم اسلام کے مسائل کا حل تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ عالمی مساوات کے لیے حج مسلمانوں کی بہترین تربیت گاہ ہے۔ اقبال کا بھی شعر ہے، ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر اور دفاعی تعاون۔
سعودی عرب نے پاکستان میں سیمنٹ اور دیگر فیکٹریاں لگانے کے لیے 1 ارب روپے کی امداد فراہم کی۔ دفاعی میدان میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے تعاون کیا اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطیر رقم فراہم کی۔ 1965-1971 کی جنگوں میں مدد۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ دوسری اسلامی کانفرنس 1974 میں انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ آگے ہم مسئلہ کشمیر۔ سعودی عرب کے وفد نے 15 اکتوبر 1965 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کی۔ سعودی وفد نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی پرزور حمایت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کشمیر کے باشندوں کو زیادہ دیر تک محکوم نہیں رکھا جا سکتا۔ مسئلہ افغانستان کے مسئلے پر سعودی حکومت نے پاکستان کے موقف کی تاکید کی۔ 1991 کے مشرقی وسطی کے انتشار میں پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مدد بھی فراہم کی۔ سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے اور سعودی حکمران نے افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے افغان عوام اور پاکستان کی خواہشات کا مکمل ساتھ دیا اور افغانستان کے مہاجرین کی آباد کاری میں پاکستان کی مالی مدد کی۔ آگے ہے اکنامک کمیشن کا قیام۔ پاک سعودی اکنامک کمیشن 1998 کو ریاض میں قائم کیا گیا، جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام شروع کر دیا اور ان کی تکمیل کے لیے معاشی امداد مہیا کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں، جس کی بنا پر اعتماد کی فضا قائم ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے مضبوط دوستی کو وقت نے ثابت کیا۔ اس کمیشن کی سرپرستی میں مختلف بینک، صنعتی یونٹ، کیمیائی کھاد اور سیمنٹ کے کارخانے مصروف عمل ہیں۔ تو یہ تھا پہلا پوائنٹ سعودی عرب کے ساتھ۔ اب ہے پاک ترک تعلقات۔ پاکستان شروع ہی سے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا خواہاں رہا ہے اور اس نے ہمیشہ ہم آہنگی اور تعاون کے لیے سازگار ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے باہمی تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ نمبر 1، قیام پاکستان اور ترکی۔ کچھ لوگ ترکی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ترکی پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے زیادہ قریبی تعلقات ترکی سے ہیں۔ پاکستان بنا تو ترکی ان ملکوں میں سے تھا جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا اور مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان اور ترکی کے دوستانہ تعلقات کا آغاز 28 جولائی 1951 کو ایک معاہدہ کی صورت میں ہوا۔ پاک بھارت جنگ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی جنگ میں ترکی اور دوسرے اسلامی ممالک نے اس مشکل اور کٹھن وقت میں اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں کی ہر ممکن مدد کی۔ ترکی نے پاکستان کی معاشی مدد کی، پاکستان کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان فراہم کیا۔ 1966 میں جب ترک صدر پاکستان کے سرکاری دورے پر تشریف لائے تو پاکستان کے وزیر اعظم نے جنگ میں
مالی اور اخلاقی مدد فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا، یعنی کہ جو انہوں نے پاکستان کی ہیلپ کی تھی ان جنگی معاملات میں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان چونکہ اتنا کوئی امیر ملک نہیں ہے جو کہ اپنے ان معاملات پر قابو پا سکے، تو لہذا جو ان کی مدد کی گئی تھی ترکی کی طرف سے، تو جب ان کے وزیر اعظم پاکستان آئے تو پاکستان کے وزیر اعظم نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مالی اور اخلاقی مدد کی ہے۔ آگے پوائنٹ ہے علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم۔ 1964 میں پاکستان نے ترکی کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ علاقائی تعاون برائے ترقی کا معاہدہ کیا۔ یہ جو ہے کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کا معاہدہ کیا، جس سے تینوں برادر ممالک کے اقتصادی، صنعتی، تجارتی، ثقافتی اور سیر و سیاحت وغیرہ کے تعلقات میں بہت وسعت پیدا ہو گئی۔ یہ معاہدہ 1979 تک بڑا فعال رہا، یعنی کہ بڑا چلتا رہا۔ 1985 میں اس تنظیم کو دوبارہ منظم کیا گیا اور اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم رکھا گیا ہے کہ ECO۔ اس تنظیم کے 10 ارکان ہیں۔ تنظیم کے دائرہ کار پاکستان اور ترکی کے درمیان معاشی تعاون جاری ہے۔ اس معاہدے کے تحت ترکی اور پاکستان کی تعمیراتی کمپنیاں دونوں ملکوں میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان فوج روابط بھی موجود ہیں۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام بھی ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 وزارتی کمیشن۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان برسوں سے دوستانہ تعلقات استوار ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے وزارتی کمیشن کا اجلاس 2002 میں اسلام آباد میں منعقد ہوا اور دونوں ممالک کے درمیان 4 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ آگے تجارتی معاملات۔ تجارتی معاہدات ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارتی تعاون جاری ہے۔ ترکی پاکستان کے ساتھ جارحانہ تجارت $5 ارب تک لے جانا چاہتا ہے، جبکہ سال 2009 میں تجارت $782 ملین رہی اور سال 2012 میں $1 ارب تک پہنچ گئی۔ مئی 2012 میں ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پاکستان کے دورے پر آئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ تو اب بھی یہ طیب اردوغان، یہ 8 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، اور آج بھی طیب اردوغان ہی ترکی کے صدر، ترکی کے وزیر اعظم ہیں۔ آخری پوائنٹ ہے میٹرو بس منصوبہ۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ترکی کا 3 روزہ دورہ کیا۔ اس موقع پر ترک صدر نے پاکستان کے ساتھ دوستی اور محبت کے تعلقات بڑھانے کے لیے ایک اقدامات کا اعلان کیا۔ ترک صدر نے پنجاب میں صنعتیں لگانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات استوار ہو گئے اور کئی معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ حال ہی میں ترکی کی مدد سے لاہور میں میٹرو بس کا منصوبہ کامیابی سے پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ تو ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی بڑی مدد کی ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی ہے۔ آگے کچھ مزید ممالک ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔
تو یہ آپ نے سوال یاد کرنا ہے کہ یہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کوشچن نمبر 7 پڑھیں گے۔ مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت کریں۔ یہ ہے مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء۔ جواب: مسئلہ کشمیر کا حدود اربع۔ ریاست جموں و کشمیر پاکستان کے شمال میں برصغیر کی سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس کی سرحدیں پاکستان کے علاوہ افغانستان، تبت اور چین سے بھی ملتی ہیں۔ نمبر 2، آبادی۔ تقسیم ہند کے وقت کشمیر میں 96 اور جموں میں 80% مسلمان آباد تھے۔ ڈوگرا راج کا قیام۔ مارچ 1846 معاہدہ لاہور کی روح سے انگریزوں نے یہ ریاست ایک ڈوگر راج گلاب سنگھ کے ہاتھوں صرف 75 لاکھ روپے میں فروخت کر دی۔ آگے تحریک آزادی، یہ یہاں پر 1946 ہے۔ تحریک آزادی 1930 میں کشمیر کے مسلمانوں نے اس وقت کے ڈوگرا راجا کے خلاف تحریک آزادی شروع کر دی۔ انگریزوں کی مدد سے اس تحریک کو زبردست کچل دیا گیا۔ کشمیر و پاکستان۔ ریاست جموں کشمیر کے پاکستانی علاقوں کے ساتھ قدیم تاریخی اور جغرافیائی رابطے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین کو سیراب کرنے والے اکثر دریا کشمیر سے نکلتے ہیں۔ اب پاکستان میں جتنے بھی نہریں ہیں وہ ساری نہروں کا جو پانی ہے وہ کشمیر سے ہی آتا ہے۔ مذہب اسلام کا روحانی تعلق کشمیریوں کے دلوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم نے بجا طور پر فرمایا تھا کشمیر پاکستان کی شاہراہ گاہ ہے۔ بھارتی سازش۔ تقسیم ہند کے وقت کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، لیکن راجا نے آزادی کے متوالوں کو کچلنے کے لیے بھارت سے مدد مانگی تو بھارت نے فوراً اپنی فوجیں کشمیر میں اتار دیں اور ساتھ ہی راجا پر زور ڈالا کہ وہ بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر کے الحاق کے دستاویز پر دستخط کر دے تاکہ بین الاقوامی برادری کے سامنے اس ظلم کے جواز کی سند پیش کی جا سکے، لیکن راجا اس پر رضامند نہ ہوا۔ بھارتی حکومت نے اس مقصد کے لیے ایک دستاویز تیار کی اور اعلان کر دیا کہ راجا نے الحاق کی درخواست کی ہے جسے بھارت نے قبول کر لیا ہے، یعنی کہ جھوٹ موٹ اور مکار اور فریبی قوم نے کشمیریوں سے ان کا حق چھین لیا اور جان بوجھ کر ہندوستان کا الحاق کشمیر کے ساتھ کر لیا۔ جنگ کا آغاز۔
بھارت کا یہ من گھڑت اعلان سنتے ہی کشمیر مجاہدین شعلہ جوالہ بن گئے اور جانیں ہتھیلی پر رکھے بھارتی اور ڈوگرا فوج کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ ریٹائرڈ فوجی افسروں نے مجاہدین کی قیادت کی۔ بھارت مجاہدین کے بڑھتے ہوئے قدم نہ روک سکا۔ اس نے اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی اپیل کی۔ مسئلہ کشمیر اور سلامتی کونسل میں بھارتی فوج جب کشمیر مجاہدین کے مقابلے میں شکست کھانے لگی، مسلمانوں نے جہاد میں شرکت کے لیے جموں کشمیر کا رخ کرنا شروع کر دیا تو بھارت جنگ میں اپنی ناکامی دیکھ کر یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ بھارت نے وہاں یہ موقف اپنایا کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے کیونکہ اس کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا ہے۔ پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا کیونکہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔ پاکستان نے بھارت کے اس موقف کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل پر زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق وہاں کے عوام کو ملنا چاہیے، نہ کہ اس کے ہندو راجا کو۔ سلامتی کونسل نے مداخلت کر کے 1 جنوری 1949 کو جنگ بند کروا دی۔ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ۔ سلامتی کونسل نے اپنی تمام قراردادوں 21 اپریل 1948، 13 اگست 1948، 5 جنوری 1949 میں ریاست کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے استصواب رائے کو واجب حل قرار دیا۔ پاکستان کو یقین تھا کہ استصواب رائے میں کشمیر کے مسلم عوام پاکستان کے حق میں رائے دیں گے۔ کشمیر میں استصواب رائے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی کروانے کا فیصلہ کیا گیا، جسے پاکستان اور بھارت دونوں نے قبول کر لیا۔ سلامتی کونسل کی درخواست پر جنگ بندی ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی نگرانی اور خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے اپنے مبصر تعینات کیے۔ یعنی یہ تمام باتیں وہ اقوام متحدہ سے مان کے آیا تھا یہ انڈیا، لیکن جو ہی وہ پاکستان واپس آیا، اپنے ہندوستان واپس آیا اور آ کر ساری باتوں کو فراموش کر دیا اور کسی ایک بات پر بھی مادہ اور تیار نہ ہوا، تو کسی نے بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا۔ اور اگر یہ مسلمانوں کی طرف سے ہوتا تو تمام مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے، لیکن چونکہ یہ اب ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے تو لہذا کوئی بھی اس کے خلاف آنے کو تیار نہیں ہے۔ آگے ہے بھارت کی ٹال مٹول کی پالیسی۔ بھارت کشمیر میں استصواب رائے کے لیے مسئلے کو مسلسل ٹالتا رہا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس مقصد کے لیے اپنے مشن بھیجتی رہی۔ آسٹریلیا کے چیف جسٹس سراؤن ڈکسن 27 مئی 1950 سے 23 اگست تک پاکستان اور اب بھارت کے اکابرین سے ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن بھارت کشمیر میں استصواب رائے کرانے کے لیے مخلص نہ تھا۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کے لیے مشکلات پیدا کرنی شروع کر دیں۔ بھارت جانتا تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان کے ہی حق میں ووٹ دیں گے، لہذا اس نے ٹال مٹول کی پالیسی جاری رکھی اور کشمیر میں فوج کی کثیر تعداد تعینات کر دی۔ بھارت نے کشمیر کو اپنا ٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر سلامتی کونسل کے مبصرین نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اس وجہ سے کشمیر کا مسئلہ اب تک حل طلب ہے۔ تو یہ وہ کچھ مسائل ہیں جن مسائل کی وجہ سے یہ جو مسئلہ کشمیر کا ہے وہ حل نہ ہو سکا کہ بھارت نے ہندوستان کے اندر استصواب رائے الیکشن جو ہے اس کے انعقاد پر انکار کر دیا۔
اب آگے کوشچن ہے، پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 10۔ یہ سوال نمبر 10 ہے، پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلق پر روشنی ڈالیں۔ اب جواب ہم پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے شمال مغرب کی سمت، اس کو سمت نہیں پڑھنا، اس کو سمت پڑھنا ہے۔ سمت وسطی ایشیائی اسلامی ممالک آذربائیجان، قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان اور کرغزستان واقع ہے۔ 1991 میں یہ ریاستیں متحدہ روس سے علیحدہ ہو کر آزاد ریاستیں بنیں۔ پاکستان نے ان ممالک کے مسائل حل کرنے میں گہری دلچسپی لی۔ یہ ممالک خشکی سے گھرے ہوئے ہیں اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کے یہ پٹرول وغیرہ یہ نکلتا ہے زمین سے، سارے سونا چاندی وغیرہ۔ پاکستان کے ان اسلامی ریاستوں سے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جو وسطی ایشیائی ریاستوں کو قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے۔ پاکستان نے ان ممالک سے مال کے بدلے مال کے طریقے سے تجارت شروع کی اور ان کی غذائی اجناس کی ضروریات کو پورا کیا۔ پاکستان نے ان سے متعدد معاہدات کیے اور صنعت کے فروغ میں ان کی مدد کی۔ پاکستان کے ان وسطی ایشیائی ممالک کے تعلقات کا جائزہ ذیل میں پیش کیا جائے گا۔ کن کن ممالک کے ساتھ کیسے کیسے تعلقات ہیں؟ تو سب سے پہلا ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان کی ریاست 20 اگست 1991 کو روس سے علیحدہ ہوئی۔ یعنی جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو روس کے ٹکڑے ہو گئے تھے شکست کی وجہ سے، اور وہاں پر جو پھوٹ پڑی اور وہاں پر مسلمان ریاست تھی انہوں نے پروٹیسٹ کرنے شروع کر دیے، تو وہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ریاستیں بنی۔ پاکستان نے اس سیاست سے 1992 میں سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اس ریاست نے مارچ 1992 میں UNO کی رکنیت حاصل کی۔ 1994 میں پاکستان کے ساتھ اس ریاست کا الیکٹرانکس کے شعبے میں مشترکہ سرمایہ کاری کا ایک معاہدہ طے پایا۔ اس ریاست کے بہت سے طالب علم پاکستان کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آذربائیجان کے پاس تیل اور گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان نے 2001 میں اس ریاست کے ساتھ تیل کی تلاش میں مدد دینے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ 2007 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے آذربائیجان کے نائب وزیر اعظم یعقوب یوگوف سے ملاقات کی، جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کئی ایک عام معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے حکام ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ آگے ہے ازبکستان۔ اس ریاست نے 29 اگست 1991 کو آزادی کا اعلان کیا۔ دسمبر 1991 میں پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف اور بینظیر بھٹو دونوں نے ازبکستان کا کامیاب دورہ کیا۔ اس ریاست کا دارالحکومت تاشقند ہے اور بخارا اور اس کا ایک مشہور شہر ہے۔ امام بخاری کا مزار اسی مشہور شہر بخارا میں واقع ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنے دورہ ازبکستان کے دوران امام بخاری کے مزار کی آرائش و مرمت کے لیے $50,000 کا عطیہ دیا۔ دنیا بھر کے مسلمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ ازبکستان کے صدر بھی 1992 میں پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں۔ ازبکستان ایئرویز کا دفتر کراچی میں ہے۔
اس ریاست میں تیل، گیس و کوئلہ کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کا معاہدہ بھی اس ریاست سے ہو چکا ہے۔ 2009 میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان کئی شعبوں اقتصادی تعاون کے معاہدے ہوئے ہیں، جن میں بجلی، زراعت، سیاحت، کپڑے کی صنعت، چمڑے کی صنعت اور کیمیائی ادویات وغیرہ شامل ہیں۔ آگے ہے تاجکستان۔ یہ ریاست 9 دسمبر 1991 کو روس سے علیحدہ ہوئی۔ پاکستان نے 20 دسمبر 1991 کو اسے تسلیم کیا۔ یہ پاکستان کا قریب ترین ہمسایہ ہے۔ اس کے دور دارالحکومت دوشنبے کا فاصلہ اسلام آباد سے صرف 500 کلومیٹر ہے۔ اس شہر کا لاہور کا جڑواں شہر قرار دیا گیا ہے۔ 1994 میں تاجکستان کے صدر پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس ملک کے پاس بجلی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے۔ پاکستان نے اس ریاست میں پن بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کی ہے تاکہ پاکستان کو بجلی مہیا کی جا سکے۔ پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نومبر 2010 میں شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر تاجکستان کے وزیر اعظم کریم کاظم کانویچ میساوف سے ملاقات کر چکے ہیں۔ دونوں سربراہان نے تجارتی، اقتصادی اور دیگر مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون اور دو طرفہ تجارت کے فروغ پر تعاون کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ سارے کون سے شہر ملک ہیں؟ یہ وسطی ایشیائی ہے۔ آگے ترکمانستان۔ ترکمانستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے کئی معاہدات ہو چکے ہیں۔ پاکستان اشیاء خوردنی مہیا کرتا ہے۔ اشیاء خوردنی جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ ترکمانستان کے صدر 1994 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ 1996 میں دورہ کیا اور 1996 میں ترکمانستان سے کوئٹہ تک گیس پائپ لائن بچھانے کا ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ حال ہی میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے یہ اب سابق ہے، ٹھیک ہے، اس کو ختم کر کے یہاں پر سابق صدر جناب آصف علی زرداری نے ترکمانستان کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مختلف صنعتیں لگانے میں مدد دینے کے لیے متعدد معاہدے کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے قازقستان۔ اس ریاست نے 16 دسمبر 1991 کو روس سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ پاکستان نے اسے روز تسلیم کر لیا۔ یہ روس کی آزاد ہونے والی سب سے بڑی ریاست ہے۔ اس کے صدر نور سلطان بیوف فروری 1992 میں پاکستان تشریف لائے اور تجارتی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیا۔ پاکستان نے اس ریاست کو سیمنٹ سازی کا پلانٹ بھی دینے کا معاہدہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے 1990 میں قازقستان کا دورہ کیا اور تجارت کے فروغ کے لیے مختلف معاہدات کیے۔ آگے ہے قرغیزستان۔ یہ ریاست روس سے سب سے پہلے آزاد ہوئی ہے۔ قرغیزستان میں یورینیم کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اس ریاست کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور صدر فاروق لغاری اس ملک کا دورہ کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سڑک کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے کا ایک معاہدہ طے پا چکا ہے۔ مارچ 2011 میں پاکستانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے قرغیزستان کا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون، دو طرفہ تجارت کے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ تو یہ 6 وسطی جو ایشیائی ممالک ہیں جو کہ روس سے علیحدہ ہوئے ہیں، جو کہ معدنی ذخائر سے مالا مال ہیں اور ان کے پاس تیل ہے اور ان کے پاس کوئلہ ہے اور ان کے پاس گیس کے یہ بفر مقدار میں ذخائر موجود ہے۔ تو پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات بڑے زبردست ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ کئی معاہدے بھی ہو چکے ہیں۔
آگے ہے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر بحث کریں۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، تو یہ بیٹا ہم نے جو کہ سعودی عرب کے تعلقات کو ہم نے پہلے پڑھا بھی ہے۔ یہ پوائنٹ یہ والا تو بیٹا ہم نے یہ جو پوائنٹ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات، یہ پچھلے سوال میں پڑھا تھا، یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا کہ پاکستان کے اسلامک کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے پاکستان کا اس میں کردار کیا ہے سب سے پہلے، اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں پاکستان کا کردار کیا ہے۔ تو یہ جو ہم نے کوشچن پڑھا تھا اس کے اندر ہی یہ کوشچن آتا ہے کہ ایک لانگ کوشچن ہے اور اس کے 2 سوال بنا دیے جاتے ہیں، اور اس میں یہ جو پوائنٹ ہم نے جو کوشچن ہم نے پڑھا ہے وہ ہے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات۔ یہ میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ کروا دی ہے، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے یہ، اور یہ ختم ہوتا ہے نیکسٹ پیج کے اوپر، یہاں پر خلاصہ کلام تک۔ پاک سعودیہ 2 طرفہ دوستی ہے اور خلاصہ کلام ہے، تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھا دیا ہے، تو یہ آپ یہاں تک یاد کریں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات بیان کریں۔ اب سارک ممالک میں کون کون سے ممالک ہیں اور یہ کیا ہے، اب اس کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ سارک تنظیم کے قیام اور اس کے مقاصد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون SARC ہے، جس کے قیام کا خیال بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم ضیاء الرحمن نے 1980 میں پیش کیا، لیکن 1985 میں اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ علاقوں کے حوالے سے جو تعاون ہوتا ہے اس سلسلے میں یہ پیش کیا گیا تھا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا، یعنی یہ سارک ممالک کے اندر جتنے بھی ممالک آتے ہیں، خصوصی جو ایشیائی ممالک ہیں، ان کے درمیان آپس میں یہ جو تعلقات ہیں وہ بڑے ہی اچھے رہنے چاہیے اور آپس میں کوئی بھی کسی قسم کی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اب پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ ان سارک ممالک میں کون کون سے ملک ممبر تھے۔ اس تنظیم میں درج ذیل ممالک شامل ہیں: نمبر 1 پاکستان، نمبر 2 بھارت ہے، نمبر 3 بنگلہ دیش ہے، نمبر 3 سری لنکا ہے، نمبر 5 نیپال ہے، نمبر 6 مالدیپ ہے، نمبر 7 بھوٹان ہے، نمبر 8 افغانستان ہے۔ یعنی کہ جو پہلے ایک بر صغیر تھا اور اس کے جو ملحقہ جو علاقے ہیں، ملک ہیں، جیسے افغانستان ہے، بھوٹان ہے، مالدیپ ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے، تو یہ بھی ساتھ اس کے ہمراہ ہے۔ یہ سارک ممالک کی تنظیم ہے جو ایشیائی ممالک ہے۔ مقصد ہم پڑھتے ہیں، سارک تنظیم کا مقصد کیا ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں: خود انحصاری کو فروغ دینا، جنوبی ایشیا کے ملکوں کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو فروغ دینا، مضبوط کرنا، یعنی کہ خود اپنے آپ پر ان کا احسار، خود کام کرنا اور خود بزنس کرنا اور خود سارے معاملات کرنا جس سے روزگار چل سکے۔ نمبر 2 مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا، اس تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان معاشی اور ثقافتی، ٹیکنالوجی اور سائنسی شعبہ میں باہمی تعاون اور مدد فراہم کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی ملک کے پاس کچھ زیادہ چیزیں ہیں سائنس میں یا ٹیکنالوجی حوالے میں یا کسی ایسے شعبے کے حوالے میں جو کہ انسانیت کے لیے بڑا ہی مؤثر
کن ہے تو اس ملک کے لیے اگر اس ملک سے کوئی اگر یہ چیز مانگتا ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو چیز فراہم کرے. جیسا کہ پاکستان میں وافر مقدار سے میں انڈیا سے جو ہے وہ امپورٹ کیے جاتے تھے، ٹماٹر بھی کیے جاتے تھے، پیاز بھی کیا جاتا تھا، اور دوسری بہت سی چیزیں انڈیا سے منگوائی جاتی تھیں. اور انڈیا میں پاکستان سے جو ہے وہ کافی چیزیں جایا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ ہمارے تعلقات ان سے خراب ہو چکے ہوئے ہیں تو لہذا وہ تمام چیزیں بند ہو چکی ہوئی ہیں. آگے یکساں مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں کرنا، یعنی کہ جن مقاصد کا ہر ایک کو فائدہ ہے اس کے لیے مل کر کوشش کرنا. اس تنظیم کے مقاصد میں باہمی دلچسپی کے موضوعات پر بین الاقوامی فورمز پر مل جل کر یکساں موقف اختیار کرنا ہے. صنعتی اور تعلیمی شعبے میں باہمی مدد کرنا. اس تنظیم نے باہمی تعاون کے فروغ کے لیے 11 شعبوں کا تعین کیا، جن میں ٹیلی کمیونیکیشن ہے، میٹرولوجی ہے، ٹرانسپورٹ، جہاز رانی، سیاحت، زرعی تحقیق، مشترکہ باہمی منصوبوں کے فروغ، سائنسی، تکنیکی اور تعلیمی شعبہ میں تعاون کو فروغ دینا ہے. نمبر 5، نیوکلیائی معاہدات کو تحفظ. اس تنظیم کے ممالک کے درمیان نیوکلیائی تنصیبات اور فضائی سروس کے تحفظ کے لیے معاہدات کیے گئے. حاصلات، من کہ اس کا پھر حاصل کیا ہوا؟ جنوبی ایشیا کی تنظیم سارک کے ممبر ممالک کے درمیان کئی سمجھوتوں پر دستخط ہوئے اور علاقائی بنیادوں پر بہت سے فوائد حاصل ہوئے. مثلا سارک کھیلوں کا انعقاد کرانا، جس کے نتیجے میں 7 ممالک کے کھلاڑی ہر سال ان کھیلوں میں شرکت کر کے باہمی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں. تو یہ بیٹا یہ کوشچن کمپلیٹ ہوا کہ سارک تنظیم کے قیام اور اس کے مقاصد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور یہاں پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات. اب ہم پڑھتے ہیں اس کے جو سارک ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح کے ہیں. یہ سی کوشچن کا پارٹ ہے، کیونکہ بنگلہ دیش بھی سارک ممالک کے ساتھ آتا. بھارت کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، افغانستان کے معاملے میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہم بنگلہ دیش کے حوالے سے پڑھتے ہیں. پاک بنگلہ دیش تعلقات. قیام پاکستان کے وقت وطن عزیز 2 حصوں مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا، جن کے درمیان 1000 میل سے زائد بھارتی علاقہ تھا. 1971 میں بھارت کی جارحیت اور چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر پاکستان کا مشرقی حصہ الگ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نئی اسلامی ریاست مسلم مملکت کے طور پر وجود میں آیا. سفارتی تعلقات ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہیں. دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس 1974 میں لاہور میں ہوئی، جس میں بنگلہ دیش کو بھی دعوت دی گئی. مسلم سربراہوں نے گفت و شنید کے بعد پاکستان کو بنگلہ دیش تسلیم کرنے پر رضامند کر لیا. یوں دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے. صنعتی شعبات میں تعاون کے معاہدات. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جولائی 1976 میں کئی شعبوں میں معاہدے ہوئے، جن میں جہاز رانی، بینکنگ اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں میں تعاون ہے. سارک کا پہلا سربراہی اجلاس
سارک ممالک کا سربراہی اجلاس 7 دسمبر 1985 کو ڈھاکہ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت بنگلہ دیش کے صدر حسین محمد ارشاد نے کی، اور سارک کا 7واں سربراہی اجلاس 1993 کے اوائل میں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوا، جس میں سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سے اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 4، زرعی مصنوعات کی فراہمی۔ 1993 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان زرعی مصنوعات کی فراہمی کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت پاکستان آئندہ 2 سالوں میں بنگلہ دیش کو 300 ٹریکٹر اور زرعی مشینری کی فراہمی کرے گا۔ نمبر 5، سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس۔ سارک ممالک کا 13واں سربراہی اجلاس 2005 میں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوا، جس میں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو سال 2006 کے لیے سارک کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ اس اجلاس میں پاکستان میں متنازع معاملات کو حل کرنے پر زور دیا اور علاقائی مستقبل کی تعمیر کے لیے کشمیر جیسے مسائل حل کو ناگزیر قرار دیا۔ اس کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی شوکت عزیز نے کی۔ اب آگے ہیں پاکستان اور سری لنکا تعلقات۔ سری لنکا سارک کا رکن ملک ہے، یہ سارک اس کا رکن ہے۔ یہ جزیرہ نما ملک ہے جو چاروں اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ ماہی گیری اور اس ملک کا ایک اہم پیشہ اور ذریعہ آمدن ہے۔ یہاں چائے، ناریل اور ربڑ وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ سری لنکا یہ اشیاء دوسرے ممالک کو برآمد کر کے بہت زیادہ زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ سری لنکا میں سنہالی اور تامل نسلیں آباد ہیں۔ یہاں کے لوگ تامل اور سنہالی زبانیں بولتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب ہم مذاہب پڑھتے ہیں۔ سری لنکا کے بڑے مذاہب میں بدھ مت، ہندو مت، اسلام اور عیسائیت شامل ہے۔ آگے سارک کا چھٹا اجلاس۔ سارک کا چھٹا سربراہی اجلاس 21 دسمبر 1991 میں سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں جنوب مشرقی ایشیا میں تخریب کاری رجحانات پر قابو پانے تجاویز پر غور کیا گیا۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے، جنہوں نے دنیا کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس خطے میں پائیدار امن کے قیام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی تجاویز پیش کی۔ سارک کا 20واں اجلاس۔ سارک ممالک کا 20واں اجلاس 1998 میں سری لنکا میں منعقد ہوا۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ اس اجلاس میں سارک ممالک نے غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ دفاعی معاہدات۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دیر پا دفاعی معاہدات ہیں۔ پاک فوج نے سری لنکا کے تینوں افواج کے افسروں اور اہلکاروں کو تربیت دی۔ 1999 سے سری لنکا نے پاکستان سے اسلحہ خریدنا شروع کیا۔ 2010 میں بھاری ٹینک اور فوجی جنگی جہاز خریدنے کے معاہدہ طے پا چکے تھے۔ اب ہے پاکستان اور نیپال۔ نیپال ایک پہاڑی ملک ہے۔ یہاں بہت سے ممالک کے لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ سیاحت یہاں کا بڑا ذریعہ آمدن ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ نیپال میں واقع ہے۔ نیپال کے مذاہب۔ نیپال کے بڑے مذاہب بدھ مت اور ہندو مت قابل ذکر ہیں۔ سارک ممالک کا 3واں اجلاس۔ 1987 میں سارک کا 3واں اجلاس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوا۔ پاکستان کی نمائندگی محمد خاجو نے کی۔ اس اجلاس میں یہ بات واضح ہوئی کہ بھارت کے علاوہ دیگر 6 ممالک کے درمیان کامل ہم فکری پائی جاتی ہے۔ سارک ممالک میں خوراک کے بحران پر قابو پانے کے لیے کئی اقدامات پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سارک کا 11واں اجلاس۔ سارک کا 11واں اجلاس 4 جنوری سے 6 جنوری 2002 کو کھٹمنڈو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے دوران بھارت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے۔ بھارتی فوجیں پاکستان کی سرحد پر جمع تھیں۔ اس اجلاس کے دوران صدر پرویز مشرف نے مصالحانہ رویہ اختیار کیا۔ اجلاس کھٹمنڈو میں اقتصادی تعاون، غربت کا خاتمہ، صحت و ماحول، مالیات میں تعاون، اطلاعات، سماجی ترقی، دہشت گردی کے بارے میں قرارداد پیش کی گئی۔ اب پاکستان اور مالدیپ ہے۔
बाकी के बारे में हमने पढ़ लिया है। मालदीव सार्क ममालिक का रुकन है। ये बहर हिंद में 2000 जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत माले है। यहाँ के लोगों का पेशा माहीगीरी है। मालदीव घोंगे और स्पिया दूसरे ममालिक को बरामद करके ज़र मुबादला हासिल करते हैं। सार्क की 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस 1990 में सार्क की 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस मालदीव के दारुल हुकूमत माले में मुनक़्क़द हुई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने की। मालदीव के सदर मामून अब्दुल क़य्यूम ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस इजलास में सार्क ममालिक ने कुवैत और इराक़ से अमरीकी फ़ौज की वापसी स्मगलिंग की रोकथाम पर जोर दिया। और पाकिस्तान और भूटान, भूटान पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल एक मुल्क है जो दरिया थम्फो के किनारे पर वाक़ है। उसका दारुल हुकूमत थम्फो है। यहाँ की अवाम मंगोल कबाइल से ताल्लुक़ रखती है। अब है पेशा। भूटान का अहम पेशा भेड़ बकरियाँ पालना है। यहाँ जंगलात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ की आबादी ज़्यादातर वादियों में रहती हैं। यहाँ के लोग लकड़ियाँ काट कर भी रोज़ी हासिल करते हैं। यानी कि ये जो भूटान है ये ऐसी जगह पर वाक़ है जो कि बिल्कुल पहाड़ी जो है वो इलाका है। और यहाँ ये जिस जगह पर जो वाक़ है वैसे इसके इर्द गिर्द जो है पहाड़ हैं। और ये एक दरिया के करीब वाक़ है जिस दरिया का नाम है वो थम्फो है। और चूँकि वहाँ पर कसरत से दरख्त पाए जाते हैं और लोगों का जो रोज़गार है, ज़रिया आमदन है, वो इन्हीं के मरहूने मिन्नत है। तो जो पेशा जो लोगों का क्या है, भेड़ बकरियां वगैरह पालते हैं और जंगलात वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो इनकी जो ज़्यादातर आबादी है वो वादियों में रहती है। यहाँ के लोग लकड़ियाँ काट कर भी रोज़ी हासिल करते हैं। सरकारी ज़ुबान भूटान में जोंगा सरकारी ज़ुबान की हैसियत है। राय दी है उनकी ख़ास कोई ज़ुबान होगी। जोंगा मज़हब भूटान का मज़हब बुद्ध मत है। भूटान में मुसलमान भी रहते हैं और बुद्ध मत भी है। आगे है पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात। 1985 में सार्क की तश्कील का हतमी खाका भूटान के दारुल हुकूमत थम्फो में किया गया। सार्क ममालिक की तंजीम के हवाले से पाकिस्तान के भूटान के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात उस्तवार हो चुके हुए हैं। तो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं सार्क ममालिक के साथ, यानी वो जो तंजीम बनाई गई थी उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ भारत ही है जिसके साथ ताल्लुकात थोड़े बहुत ख़राब हैं। इसके अलावा जितने भी ममालिक हैं सार्क जिनको हम कहते हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात हमारे हर नौइयत के हवाले से बेहतर हैं। हाँ, कुछ अफ़गानिस्तान के साथ हमारे थोड़े से ताल्लुकात ख़राब हैं और बांग्लादेश के साथ भी थोड़े बहुत ख़राब हैं, लेकिन जो भारत है उसके साथ ताल्लुकात कुछ इस वजह से ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि मसला कश्मीर की वजह से। जब तक कि मसला कश्मीर उसका हल नहीं होगा तब तक कभी भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ नहीं आ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।